اچھا ہمارے ساتھ ایک آئی ڈونٹ نو یہ سسٹر نیم ہے صبا. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسلمان ہوں جی لیکن مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. جی. آپ لوگ یہاں پر یہ جو اسٹریم کرتے ہیں، آپ ایک تو مسلمس کے لیے لنک بہت کم دیتے ہیں، دوسرا آپ ہمیں لیتے نہیں ہیں. مطلب آپ کو پہلے ہماری فکر کرنی چاہیے، ہم مسلمان جو ہمارا دماغ خراب کر دیا گیا ہے، یا ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں، یا ہمیں بھٹکا دیا گیا ہے، تو آپ پہلے ہمیں اسلام میں واپس لے کر آئیں یا ہمیں یہاں پر رہنے کے قابل بنائیں. آپ اس اب میں دیکھیں آپ ہے نا، آپ ہندو مسلمان سے بھی ہیں اور چھوڑ دیں. اسٹریم میں بھی ہیں. بتائیے آپ کو تو نہیں نکالا ہم نے. آپ نے، لیکن میں بہت دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں، اور مجھے اتنی مطلب آپ سوچیں ایک بندہ جو اسلام پیدا مسلمان ہوا ہے، پھر اس کے جی سامنے اسلام کا امیج اتنا پازیٹیو تھا. میری فیملی الحمدللہ بہت ریلیجس ہے، سارا کچھ ہے، میں اچھی طرح سے نماز وغیرہ پڑھتی رہی ہوں. لیکن میں یہاں پر نام نہیں لوں گی، کچھ چینلز تھا، وہاں پر جانے کے بعد میرا ٹوٹلی مائنڈ چینج ہو گیا. ہوں. جبکہ میں نے اس چینل پر کبھی کوئی مطلب اسلام کے خلاف بات نہیں کی، اسلام کے حق میں ہی بات کی. لیکن اچھا میں جانا خود ہے آپ حضرت اور گلا پھر آپ پہ ہے، یہ جی بڑا تعجب ہے مجھے. میں وہی سمجھ رہا ہوں. دیکھیں دین سسٹر میری ایک بات منٹ جائیے. سنیے. جی جی میں سن رہا ہوں. سن لیجیے ایک منٹ. دیکھیں اب یہ گلے شکوے تو رکھیں ادھر، چونکہ آپ یہاں آ گئی ہیں. اچھا آپ بحیثیت آپ نے اپنا تعارف مسلمان کے کرایا ہے، تو ہم نے آپ کا یہ نہیں اچھا مسلمان ہو چلو باہر نکلو ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم نے پوری بات سنی ہے. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم پریفرنس غیر مسلموں کو دیتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اسلام چھوڑ دیا یا جو بھی ہے. اب اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان چینلوں سے متاثر ہوں گے تو آپ ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں یا اتنی دیر سے. اب اتنا جی تو ٹائم میں لگا، اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ اسٹریم یارڈ کا مسئلہ. ان سے کہیں کہ ایک کوئی کیمپین اس طرح چلنی چاہیے کہ 100 لوگ بیک سٹیج پر ہوں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب 10 چلیں بندے آ سکتے ہیں تو کیا کریں. ٹھیک ہے. اب یہ عامر بھائی نے بات کی ہے کہ ہوں جانا خود ہے اور گلا ہم سے. تو ہوں دیکھیں، اب مجھے تو نہیں پتا نا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی میری ریکمنڈیشنز میں ویڈیوز آ رہی ہیں میں نے کھول لی، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہزاروں ٹھیک گناہ کر کے چلے انہیں ٹھیک معاف ہے کر ٹھیک ہے دوں ٹھیک ہے. گا. ایک منٹ اس کو ابھی چلیے، اس کو ابھی میں کہہ رہا ہم ہوں سے گلے گناہ شکوے بھی ہے. چھوڑیں. گلے شکوے چھوڑیں، اپنے مدے پر آئیں. مسئلہ کیا ہے وہ بتائیے. جی، مسئلہ یہ ہے کہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، جیسے ہوں کہ ایک ہے سب سے زیادہ آدھے دماغ جو عورت کو کہا گیا ہے. ہوں تو میں نے آپ کے چینل پر دیکھا، لیکن آپ نے کبھی بھی اس پہ پوری طرح سے ایکسپلینیشن اس طرح سے نہیں دی کہ مجھے سیٹسفائیڈ آنسر مل جائے، یا میں ایک سیٹسفیکٹری جواب ہو اور میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں. اچھا پھر تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ہوں تو ٹھیک آپ ٹھیک اگر وہ ٹھیک ہے. ایکسپلین کرنا تو چاہیں آپ تو کا ہو اصل سکتا ہے مسئلہ میں یہ ہے، سامنے رہوں. آپ کا اصل مسئلہ اور یہ میں ہے ہمیشہ، کہ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں عورتوں کو آدھی دماغ والا بول دیا. میرے مسئلے صرف عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ میں خود ایک لڑکی ہوں. مجھے آئی مجھے انڈرسٹینڈ. ایک اور بات آپ سے سوال کرنا ہے. جی دیکھیں، آپ مسلمان ہیں لیکن آپ میل ہیں، میں فیمیل ہوں. اچھا ہمیں اچھا لوگ، حضرت ہمیں حضرت پہلے ایک سارے سوال کا ہندو، جواب دے دیں. سسٹر آپ ساتھ رہیے گا. حضرت پہلے اس بات کا جواب دے دیں تو پھر ترتیب سے چلتے ہیں. سسٹر کو اسپیشل ٹائم دے دیتے ہیں. جی نہیں میں ٹھیک ہے. ابھی تھوڑا سا کیس سمجھ لیں نا. وہ آپ کیا کہنی تھی. کیری آن سسٹر صبا. سوری جی. جی ہاں میں آپ سے یہ میں کہہ رہی ہوں میل ہوں، آپ کہ فیمیل ہیں. جی پھر مجھے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا نا بینگ مسلم، کہ یہ مومنہ ہے، اس کو تو 3 طلاق دے کے اس کا شوہر فارغ کر دے گا، اس کے ساتھ تو اس کا بھائی بھی سب کچھ کرتا ہے، اس کے ساتھ تو اس کا ماموں چاچا سب شادی کر لیں گے. یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ ہوں باتیں پھر ان کی کلیئرٹی کہیں بھی کسی بھی مسلم چینل پر کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو رسپانس نہیں دیں. میں نہیں کہہ رہی آپ ان کو پروموٹ کریں، لیکن آپ اتنی اچھی اس کی ایکسپلینیشن دے دیں کہ کسی ہندو کا مطلب ان کی ضرورت ہی نہ ہو کہ وہ کسی مومنہ کو یہ بات کریں. دیکھیں، میں نے آج تک زندگی میں میرے کسی کزن نے میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے بھائی نے کبھی ایسی بات نہیں کی ہوگی، کسی کزن بھائی نے بھی، جو کہ مطلب میرے فرسٹ کزنز ہیں، سیکنڈ کزنز ہیں، جو بھی ہیں. لیکن ہمارا امیج دنیا میں اتنا خراب ہے مسلمان لڑکیوں کا، میں تو حیران ہوں. اور پھر 3 طلاق والی بات آپ کرتے ہیں، اس چلیں پہ اب بھی میں آپ سے مجھے ایک سوال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بات ہو جواب گئی اب نہیں آپ کی. ملتا. اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ اس وقت مسلمان ہیں یا نہیں. میں مسلمان ہوں. مجھے دل میں خیال آتا ہے کہ میں مطلب میرے ساتھ تو برا ہو رہا ہے، لیکن میں پھر بھی، کیونکہ میری اللہ تعالیٰ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت ہے، کہ اگر وہ غلط چیز بھی مجھے لگتی ہے تو میں سوچتی ہوں چلے غلط ہے تو کیا ہوا، ناانصافی برداشت کر لوں. لیکن ٹھیک ہے کبھی کبھی ہرٹ ہوتا ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے، پھر انسان سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. تو بہت اوکے ساری چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے اور تو اسی چلے لیے ہم میں یہاں پر آئی ہوں کہ جی چلیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو آپ نے پوری گفتگو کی ہے نا مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ اس گفتگو کو خود سے بتائیے ایموشن بیسڈ مانتی ہیں یا ریشنل بیسڈ مانتی ہیں؟ میں نے انہوں نے جو مجھے کچھ ریفرنسز دیے میں نے ان نہیں کے نہیں اوپر وہ چھوڑ دیجئے یہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے ابھی آپ کے سامنے یہ جو آ کے گفتگو ہوئی ہے نا کہ بھئی ہم عورت ہیں ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور جناب 3 طلاق میرا بھائی یہ کہہ دے گا فلاں یہ ساری جو گفتگو ہے مجھے محبت ہے لیکن میں مان لیتی ہوں چلو کوئی بات نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساری جو گفتگو ہے یہ ایموشن بیسڈ ہے کیا یہ ریشنالٹی بیسڈ ہے؟ اگر میں آپ سے ایک بات بولوں سر تو اگر میں ابھی تک اسلام میں ہوں تو میں یہ کہوں گی چاہے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا گناہ بھی شاید دیں گے میں ایموشنلی اسلام سے اٹیچڈ ہوں اس لیے میں اسلام میں ہوں اگر میں ریشنلی سوچوں تو میں اسلام چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایموشنز کے اوپر ہے نا میں یہ بات مان رہی ہوں کیونکہ میری محبت ہے تو میں اسلام میں ہوں اگر میں ٹھیک دماغ ہے سے سوچوں ٹھیک ہے تو مجھے وہ اب چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں میں اسی کو کہنا چاہ رہا تھا یہی میں سننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایموشن زیادہ ہے اور ایموشنز کی زیادتی کو ہی حدیث میں جہاں عورت کا آدھی عقل وہ جو ہے نا وہ آپ کو مرتدوں نے بتایا کہ دیکھو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ناقصات العقل والدین کہ عقل و دین میں نے ناقص دیکھا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ناقص کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ناقص کا مطلب ہوتا ہے آدھا ڈیفیشنسی ہوتی ہے اچھا دماغ میں کمی ہے مطلب میرا نقص دماغ کم ہے اچھا آپ کا فل ہے میرا فل نقص ہے کا مطلب آپ کے نزدیک ہوا ڈیفیشنسی ٹھیک کس چیز جی میں دماغ میں دماغ میں اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت عقل مند ہوتی ہے اسی حدیث میں تو کیا آپ مان جائیں گی جی یہ بات تو مان جاؤں گی اس حدیث میں ایک خاتون نے سوال کیا جب یہ جملہ آیا تو ایک خاتون کے بارے میں جس کے لیے لفظ استعمال کیا جزلتن اور جزلتن کے معنی آتے نہایت عقل مند اور ذہین و فتین اس نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ یہ نقصان عقل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھو تمہاری گواہی مرد کے مقابلے میں آدھی ہے یعنی تم 2 مرد 1 ہے نا یہ جواب دیا تھا نا جی اچھا سوال کرنے والی عورت کو کیا کہا جا رہا ہے عقل مند اس کا مطلب کیا ہے کہ عورتیں کیٹیگوریکلی آدھی عقل والی نہیں ہوتی ہیں چونکہ ورنہ پھر وہ عورت بھی ہوتی ہے اس کو کہتے دیکھو ایک آدھی عقل والی عورت نے یہ سوال کیا اس کو کہا پوری عقل والی انٹیلیجنٹ عورت نے یہ سوال کیا اور جواب میں کیا کہا جا رہا ہے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک عورت کے برابر ہوتی ہے اب مجھے ایک بات بتائیے آپ سوری ہاں ایک مرد کے برابر ہوتی ہے اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ گواہی میں عورتوں کو 2 اور مرد کو 1 کیوں رکھا اس لیے رکھا چونکہ جو گواہی عدالت میں دی جاتی ہے ظاہر ہے کہ وہاں پر کسی سامنے والے کا جو زندگی ہے اس کی ریپیوٹیشن ہے اس کا پیسہ ہے کچھ بھی ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے اسی کے بارے میں تو گواہی دی جا رہی ہے اب اگر آپ نے ایموشنلی گواہی وہاں پر دی چونکہ عورتیں ایموشن میں زیادہ ہوتی ہیں دے آر یعنی ان میں وہ ایموشنل مرد کے مقابلے میں دے آر مور ایموشنل rather than مین یہ سائیکولوجیکلی ثابت ہے تو جب یہ چیز ہے تو کوئی عورت اگر ایموشنلی ڈریون ہو کر گواہی دے گی تو سامنے والے کی تو لٹیا ڈوب گئی آپ کے ایموشن ختم نہیں ہوئے اس لیے 2 عورتیں لائی گئیں 2 عورتیں عدالت میں لائی جائیں گی تاکہ کراس ایگزامینیشن اور کراس چیک میں آسانی ہو کہ پہلی عورت جو کہہ رہی ہے وہی دوسری کہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں گواہی کے فلسفے کو بیان کیا وہاں یہ ہے کہ انتظل احداہما فتذکر احداہما الاخری کہ اگر ان میں سے کوئی ایک غلط بیانی کرے فتذکر تو دوسری اس کو یاد دلا دے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ایسا ہوا تھا اب مجھے ایک بات بتائیے کہ غلط بیانی کرنا اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے اس کا تعلق ایموشن سے ہے کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا اس واقعے کو اگر آپ نے ایموشنلی سمجھا چاہا تو وہ الگ انداز ہوگا اس کا اور اگر آپ اس کو ریشنلی سمجھنا چاہیں گی تو اس کا انداز الگ ہوگا تو اس حدیث کے اندر عورتوں کے ایموشنل ہونے کی بات ہو رہی ہے نہ کہ ریشنالٹی میں کم ہونے کی بات ہو رہی ہے ورنہ حضرت کسی بھی عورت کو عقل مند نہ کہا جاتا جی
حضرت میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، سسٹر ذرا توجہ کیجیے گا. آپ نے ایموشنلی آپ کہہ رہی ہیں میں اٹیچ ہوں، ریشنلی. سسٹر آپ تھوڑا سا انگلش پڑھ لیتی ہیں، میرے ساتھ چلیے گا. جی ٹھیک ہے، یہ آرٹیکل ہے آپ کی اسکرین کے اوپر، ایک بی بی سی کا ہے 25 اگست کا 2005. کیا لکھا ہوا ذرا اوپر سے پڑھیں. ایک سروے ہوا تھا اکیڈمکس کا، شروع سے پڑھیں. مین cleverer than women claim کون کلیم کر رہا ہے؟ academic کون کلیم کر رہا conservative ہے؟ جی claim the research shows that men are more intelligent than women. جی، اس کے آرٹیکل کو پورا پڑھ سکتی ہیں. یہ ہے ریشنل جواب. ٹھیک ہے، تھینک یو. اوور ٹو یو مفتی صاحب. اچھا آپ دیکھیں اس آرٹیکل سے مجھے معلوم ہے کہ بہت سے سائنٹسٹ نے اختلاف کیا ہے، لیکن انہوں نے جو اختلاف کیا ہے نا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، چونکہ جن سائنٹسٹ نے اس چیز کو ثابت کیا ہے انہوں نے برین سائز کو سامنے رکھ کر کہا کہ بھئی اس لیے انٹیلیجنس میں کمی فرق ہے چونکہ مرد اور عورت کے برین سائز میں فرق ہوتا ہے. ایک مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کیا چلاکی آپ کو انٹیلیجنس کہہ رہے ہیں؟ سن لیجیے، انٹیلیجنس کی بات ہے نا، وہ کلیور اور انٹیلیجنس کے مین آر مور انٹیلیجنٹ. ابھی وہ دوبارہ آرٹیکل آپ دیکھ لیں تو حالانکہ میں نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، یہ سامنے آ گیا. Academics in the UK claim that researchers show that men are more intelligent than women. میں نے اپنی ایکسپلینیشن میں اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا یہ پڑھنے کے بعد سائنس پر سے آپ کا اعتقاد ختم ہو گیا؟ میں نے تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے. نہیں، ابھی آپ کی اسکرین پر تھا نا. مجھے تو اس کا پہلے میں اس کا ریفرنس جی چیک کروں گی، ریسورس جی چیک جی، کروں میں گی، پھر ریفرنس میں میں ایسا کرتا ہوں. ہاں، گڈ پھر میں گڈ، دوبارہ ایسا دیکھوں گی کر نا، دیتے ایسے تو ہیں. میں جی اس جی پر نہیں مان لوں گی. جی 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 جی. دوبارہ مسئلہ یہ سسٹر، مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں ابھی آپ سے ریفرنس لے لوں یا جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے ریفرنسز آپ سے مانگ لوں تو میں معذرت چاہتا ہوں میری سسٹر، آپ کے پاس ان کے ریفرنس بھی نہیں ہونے. مگر کوئی بات نہیں، اسلام کا نہیں سودا دیکھیں، سستا ہے، ہم میں ریفرنس نے کے بغیر مانتے ہیں. سسٹر ذرا آپ ریفرنس لے لیجئے گا ذرا، کوئی بات نہیں، دقت ہوگی تھوڑی، بس میرے ساتھ چلیے گا. میں نے وہ میں حدیث ریفرنس دے سننا دیتا ڈاٹ کام پر ہی ہوں. پڑھی ہے، جی میں جی کوئی جی اپنے جی، ہاتھ میں سے تو گفتگو نہیں آدھی بول رہی ہوں آپ کو. لیجیے نا، اب ذرا جی سن لیجیے ان کی بات. جی جی، سن لے یہ ذرا میں دے رہا ہوں، یہ لنک آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو آپ تسلی سے پڑھیں. یہ وومن کے آئی کیو کا ٹیسٹ کیا گیا تھا اور اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں والنٹیرلی اس میں شامل تھے سروے میں. یہ سروے 2005 کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، 25 اگست کا. ٹھیک ہے، تو میں ایک نے چیز یہ دیکھ 2017 لیں کہ کی لیٹسٹ اسٹڈی جی، رسمس یونیورسٹی کی، وہ بھی میں نے نیچے تھینک یو کر دی ہے کاپی. تھینک یو تھینک یو. اوکے. تو سسٹر یہ پرائیویٹ جو چیٹ میں آدھی جا کے عقل، جی اس پرائیویٹ چیٹ میں آپ جا کے سسٹر دیکھ لیجئے گا، ان کو تسلی سے پڑھیں. مسئلہ یہ بن گیا ہوا ہے کہ جی آپ یہ سارے کہنا چاہ ریفرنسز رہے جو ہیں ہیں کہ وہ سارے میڈیکلی یہ میں بتاتا ثابت ہوں ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں وہ سنیں گی تو مجھے آپ کو پتہ چل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یہ سسٹر ہمارا بن گیا ہے. سسٹر قرآن ٹرانسلیشن سے آپ نے پڑھا ہوگا؟ جی نہیں. ہاں سسٹر، بس مسئلہ یہ پڑ گیا ہے کہ سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مفتی یاسر صاحب سے. ٹھیک ہے جی، اور سارے ریفرنس ہم نے لینے ہیں مولویوں سے. یہ بڑی دقت پڑ گئی ہے. ہم نے انکار نہیں کیا، مگر دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے لوگ جذباتی نہیں، طور پر ہی آپ اگر اسلام بات کو مانے سنیں ہوئے ہیں. سسٹر مجھے سن تو مفتی لینے صاحب، دیجیے نا، میں سن آپ تو سے لیجیے. سن لیجیے سسٹر جی سن لیں سنی ہم نے. جی وہ سسٹر آپ کی مجھے سنیں. بلیم کر رہے ہیں نا کہ سسٹر میں ریفرنس بھی مسئلہ یہ لے بن لوں. گیا ہوا ہے سسٹر، آپ مسئلہ میری یہ بات بن گیا سنیں. ہوا ہے کہ ہم آپ سے لوگوں نے اسلام کو بھی، ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا بھی اسلام کو جذباتی طور پر اپنایا ہوا ہے. مگر فرق یہ ہے کہ تمام مسلمان الحمدللہ، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مفتی صاحب کی طرح اور دیگر ہمارے بھائیوں کی طرح ایسے موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو جذباتی طور پر نہیں صرف اپنایا ہوا ہے. جذبات کا اپنا ایک مقام ہے، ہم نے ریشنلی بھی اسلام کو پرکھ کر دیکھا ہے. تو مسئلہ یہ ہے اس میں سسٹر قصور ہماری یوتھ کا ہے، پڑھ نہیں رہے یا عامر بھائی، ریفرنسز نہیں پڑھتے، عامر بھائی، ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے. جی جی عامر بھائی ایک آپ منٹ یہ سسٹر دیکھیں صاحب، ایک منٹ، جسٹ اے سیکنڈ، ذرا سسٹر علینا کے لیے جگہ بنائیے. جی، سسٹر لینا کے لیے میں جگہ بنا دیتا ہوں. تو یہ سارے معاملات ہیں یار. یہ جو آپ ہمارے ایک دو آپ دوست ہیں مجھے اینڈ کہہ دیں والے. کہ میں پڑھ نہیں رہی ہوں. مفتی اچھا آپ صاحب، بات آپ کر کو لیں، میں عاطف یہی ریان بتا موجود رہی ہیں. ہوں. عاطف ریان ذرا سا آپ جو ہے جی سسٹر علینا کی جگہ ہاں، بنا سسٹر کے لیے جگہ بنا دیں. اچھا، جی میں تو بنا رہا ہوں، مسئلہ جگہ خالی ہے ویسے حضرت، جگہ خالی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے میں سسٹر علینا. جب آپ نے اسلام کو ریشنلی پڑھا ہی نہ ہو اور پڑھا بھی صرف کٹ میں پیسٹ کے طور پر ریشنلی پڑھا پڑھ ہو رہی کہ ہوں جی کیونکہ میں سننا ڈاٹ اسلام کام. سے سسٹر دور ہو بیچ گئی میں ہوں. پلیز نہ میں بولیے، یہی بات شاید کر اسی رہی لیے ہوں. آپ پریشان ہیں. میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں مگر سنیں تو صحیح نا. سسٹر آپ آئی ہیں اسی لیے پھر جو آپ جو تھوڑا ریلیکس کرنے کو ایسا مسئلہ. اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ، مجھے دوبارہ وہیں سے شروع کرنا پڑتا. آپ ایسے نہ کریں، رک جائیں تھوڑا میری بہن. ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جذبات کے ساتھ اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں اسی جذبات سے پھر اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں. جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو پڑھنے کی توفیق یا پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی
اس کے بعد پھر آ کر کہتے ہیں جی میں ریشنلی سوچوں تو یہ ہو جائے. بھائی ریشنلی کبھی اسلام کو پڑھا بھی تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ بھائی چھوڑنے کے لیے پڑھا تھا. اچھا پھر سیکھا بھی ان سے. ہماری بد نصیبی دیکھیں کہ کچھ ہم سے کہا ہوتا, کیا اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا بھی ہوتا. اب آدھی عقل کا لالی پاپ پکڑا دیا ہے, ایکس مسلم نے چھوڑ دیا ہے تو اس کو لیے لوگ پھر رہے ہیں. جی کزن ماموں چاچا کی پھر رہے ہیں. ہمارے ادنا سے ادنا درجے کی ہمارے مسلمان لوگ ہوں, ان سے آپ پوچھیں وہ ان چیزوں کے جوابات دیتے ہیں. ہم لوگوں نے کتنی بار ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں. اب ہمارے لوگ سنے تو پھر نا کتنی بار کہ جی کیا ہے کزن میرج کیا ہے, چاچا ماما کا کیا رشتہ ہے. میں سوال کرتا ہوں ان ایکس مسلم سے پوچھا جائے جو یہ سارا راگل آپتے ہیں صبح شام, کیا انہوں نے اپنی بھانجیوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ بولیں. کیا انہوں نے اپنی بھتیجیوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ بولیں. کیا انہوں نے اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جو ہر عورت کے بارے میں بدنام کر رہے ہیں؟ کی ہے یہ حرکتیں؟ بولیں نا اپنے منہ سے کہ یہ کرتے رہے ہیں, تب ہم مانیں گے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام یہ کہتا تھا. کم آن. اچھا یہ ساری میری بات. کیسر بھائی نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم تو اللہ. کیسر بھائی کیا حال چال ہے؟ سسٹر کے لیے جگہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ماشاءاللہ. آپ اگرچہ سفر میں ہیں لیکن آپ نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. میں شیخ آخری میٹنگ ابھی بھگتا کے میں ابھی پہنچا. بس وہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ سسٹر لینا کے لیے جگہ بن رہی ہے, تو میں نے کہا میں جلدی سے قبضہ کر لوں جا کے. یعنی آپ نے اسرائیل کر لیا. اللہ اکبر. دے لیجیے وہ زیادہ بہتر. حضرت یہاں پھر اعتراض اٹھ جائے گا کہ دیکھیں لیڈیز کے لیے جگہ خالی ہو رہی تھی, کیسر بھائی آ کے بیٹھنے. جی تو میرے خیال سے اس مسئلے کو دیکھیں, ہماری طرف سے تو ہو گیا کلیئر کہ میں نے حدیث سے جو آپ کو ثابت کیا سسٹر صبا, وہ یہ کہ حدیث میں انٹیلیجنس, یعنی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ اس میں ایموشنز کی بڑھوتری کو بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں میں جب وہ فیصلہ کرتی ہیں تو ایموشنز کی بنیاد زیادہ ہوتی ہے اور ریشنالٹی کی کم ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بے وقوف ہیں. حدیث کا مطلب یہ ہے. اب آگے بات عامر بھائی نے وہ آرٹیکل دکھا دیا, وہ آپ ریسرچ کریں گی, دیٹس اوکے. میں ایک اور آرٹیکل نیچے دے رہا ہوں سائیکالوجی ٹوڈے کا, جس میں یہ بولا گیا میں چاہوں گا سسٹر الینا آپ اس موضوع پر گفتگو کریں, آپ اگر آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے. جی آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے. آپ ہی کو تو دیا تھا, اسی موضوع پر تو بات ہو رہی ہے جب سے. جی فرمائیے. نہیں, آپ آرگیومنٹ رکھ رہے ہیں تو کراس آرگیومنٹ تو مجھے بھی کرنا چاہیے نا. اوکے کیجئے. میں آپ سے یہ بول رہی ہوں. اچھا حضرت, یہ جو کراس آرگیومنٹ آ رہا ہے, اس میں مجھے سیکھنے کا عنصر کم اور بحث مباحثے کا عنصر زیادہ لگ رہا ہے, تو میرے خیال سے سسٹر لینا کو دیا جائے. جی میں سن لیں, پہلے ایک مرتبہ سن لیں, اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. جی سسٹر صبا گو ہیڈ. کراس آرگیومنٹ میں نے کہا کہ یہ میڈیکلی بات ثابت ہو گئی کہ عورتیں کم عقل ہوتی, وہ ایموشنلی ویک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہی عامر بھائی نے بولا نا ابھی. نہیں میں نے نہیں بولا یہ, پھر مجھے غلط کوٹ کر رہے ہیں. یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ میرے خیال سے شاید غور سے سن نہیں پا رہی, آپ ایموشنل زیادہ ہو گئی ہیں. ریلیکس ہو جائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سسٹر لینا آپ کے ساتھ بات کریں گی. میں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے کہ عورتیں ایموشنلی ویک ہوتی ہیں. یہ بات نہ مفتی صاحب نے بھی نہیں کی, یہ بات ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کی. یہی تو بات ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ پڑ رہی, مشکل پڑ رہی ہے. یہ تو بات کی ہی نہیں ہے. جی آپ دوبارہ سمجھا دیں. نہیں بھی اتنا نہیں ہوتا نا سسٹر, آپ دوبارہ سن لیجئے گا. میں مختصر ایک چند سیکنڈوں کے اندر, عورت جب فیصلہ کرتی ہے تو اس کے فیصلے میں ایموشنز کا کردار ریشنالٹی کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. اس چیز کو بیان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعبیر اختیار کی ہے اور اس کو مثال سے, شہادت کی مثال سے, گواہی کی مثال سے سمجھایا ہے. اگر عورتوں کو مطلقاً کیٹیگوریکلی کم عقل, نادان اور بے وقوف ثابت کرنا ہوتا تو اسی حدیث میں جس عورت نے سوال کیا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کو انٹیلیجنٹ نہ کہا گیا ہوتا. جی یہ ہم کہنا چاہ رہے تھے. اب اس کے بعد آپ کو کچھ کہنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں سسٹر اینا سے کہوں. جی آپ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر ابھی آپ کہہ بھی رہے ہیں, اور پھر اب جب میں اس کو پورا سمرائز کرتی ہوں, ایموشنلی ویک کہا ہے آپ نے, تو آپ مانتے نہیں. اس میں ایموشنلی کہا کہ حضرت ایموشنلی ویک ہونے میں اور ایموشنلی سکیٹرڈ ہونے میں یا ڈائیورٹ ہونے میں یا میلان ہونے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈٹرمن ہونے میں فرق ہوتا ہے. سسٹر آپ سسٹر لینا کو بات کرنے دیں, آپ کو سمجھنے میں شاید ٹائم لگے گا. سسٹر لینا بات کر لیں.
हाँ, वो जो औरतें अच्छे से समझ सकेंगी। सिस्टर सब आपका तरफ से माइक भी एको कर रहा है, आप जरा इसको म्यूट कीजिएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे ख्याल से सिस्टर को प्रॉब्लम जो आ रही है वो वर्ड वीकनेस से आ रही है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि औरत के अंदर कोई वीकनेस होती है। वो बराबरी की बात करना चाह रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए जितने भी मर्द हजरात बैठे हैं, मैं अगर इनसे ये पूछूं कि आप लोग अपने आप को वीक मानेंगे घर गृहस्थी में, बच्चे पालने में, तो वो इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कुछ चीजों में मर्द जो है उनको बढ़तरी दी गई है और कुछ चीजों में औरतों की मैनेजमेंट, औरतों का तरीका जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से है। तो ये वीकनेसेस नहीं है, ये बल्कि ये बैलेंस है। तो सिस्टर उसको बार बार वर्ड वीकनेस से, चाहे वो इमोशनल में हो चाहे वो रैशनल तरीके से, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो सिस्टर हम लोगों को, मैं आप जब ये बात कर रही थी तो मैं नीचे भी यही लिख रही थी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि अगर ये बैलेंस अल्लाह पाक ना हमारे बीच बनाता है, या जो घर के जो दो पहिए होते हैं जिनसे घर चलता है, बैलेंस ना हो तो फिर ये किस तरह चलेगा। आप इमोशनल हो, हम हैं, और इमोशनल की वजह से ही हम अच्छे तरीके से बच्चे पाल सकते हैं। अल्लाह ने हमारे अंदर ये वीकनेस नहीं है, हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस है। अब जो बाहर मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं वो एक मर्द इसलिए अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि वो प्रैक्टिकली उसने दुनिया देखी होती है, सोशली होती है। तो सिस्टर इसमें अगर आप कोई बात करना चाहें तो करें, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि कहीं पर हम ग्रेटर हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, कहीं पर मर्द हैं, और यही खूबसूरती है इस्लाम की। बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं एक सवाल और सिस्टर सभा से करना चाहूंगा कि अगर आपको वाकई वीकनेस से मसला है, क्या आपने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया कि फिजिकली या फिजियोलॉजिकली मर्द क्यों पावरफुल है और औरत क्यों कमजोर है? जी, अब मैं अपना माइक मैंने अनम्यूट कर लिया जी। वो मैं इस पर सवाल उठाऊंगी क्यों? इस पर तो कुरान पाक में नहीं लिखा है ना। नहीं, ये तो एक फैक्ट है ना, तो यही कहती है, तो ये भाई आप औरत की जो साख है, औरत जो है वो कमजोर है अपनी जिस्मानी एतबार से और मर्द ताकतवर है, ठीक है। इस पर आपको ये जो नेचर ने, अगर आप इसको नेचर मान लें, चलो थोड़ी देर के लिए खुदा को अलग कर दें, नेचर ने जो तकसीम कर दी है, क्या ये इंसाफ है या ना इंसाफी है? नेचर ने तो, मैं तो नेचर को मानूंगी नहीं ना, मैं तो क्रिएटर को मानती हूँ, अल्लाह ताला को। मैं ये कहूंगी अल्लाह ताला ने फिर मुझे वीक बनाया। क्या खुदा ताला ने मर्द को जिस्मानी एतबार से कमजोर और औरत को, मर्द को मजबूत और औरत को कमजोर बनाया जिस्मानी एतबार से? क्या आप ये कह रही हैं कि ये नाइंसाफी है? ये नाइंसाफी होती अगर लिख दिया जाता कुरान पाक में। क्या ये क्या बात हुई? ये क्या बात? यानी ये ज्यादती, यानी दुनिया की सारी ज्यादतियां इस्लाम करेगा। जी, जब आप खुद ही कह रही हैं कि बनाने वाला अल्लाह है, सुन लीजिए, बनाने वाला अल्लाह है, आप अल्लाह को खालिक मान रही हैं, तो मर्द को भी उसने बनाया, औरत को भी उसने बनाया, मर्द को ताकतवर बनाया, औरत को कमजोर बनाया। अब ये अल्लाह की नाइंसाफी आपको लगती है या नहीं लगती है? मुझे ये अल्लाह ताला की मर्जी लगती है। तो ठीक है, उधर क्यों नहीं लगती कि मर्द को, औरत के जो फैसले हैं वो इमोशंस की बुनियाद पर होते हैं और रैशनैलिटी की बुनियाद पर कम होते हैं, आपको वहां पर अल्लाह की मर्जी क्यों नहीं लगती? मैं दो मिसालें देना चाहूंगा, एक हाइपोथेटिकल है और एक जो है वो मेरा अपना जाती तजुर्बा है। वो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ये है, मसलन दो दोस्त कहीं हॉस्टल में रहते हैं, रूम शेयर कर रहे हैं, तो एक जब सुबह उठे तो एक दोस्त बीमार था, दूसरे ने पूछा भाई उठ क्यों नहीं रहा है? तो उसने कहा यार आज बहुत तबीयत खराब हो रही है, लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया। तो दूसरा दोस्त क्या कहेगा? ठीक है चलता हूं मैं, क्लास के लिए देर हो रही है। वो ये कह के चले जाएगा, इनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि जो बंदा है ना वो उसकी बीवी नहीं है, वो इमोशनली उसको पैम्पर नहीं करेगा, उसको वो उसके साथ के भी हाँ ये दवा ले लो, फला ले लो, उसके साथ खड़ा है, उसके सर दबा रहा है, उसके पैर दबा रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो निकल लेगा। लेकिन अगर उसकी जगह बीवी होगी, शोहर उठे और वो ये कहे कि आज मेरी तबीयत खराब है और लगता है कि मुझे बुखार हो गया, तो बीवी अपने सारे काम छोड़कर शोहर की तीमारदारी में लग जाएगी। आमतौर से ऐसा ही होता है जो घर गृहस्थी जिनमें अच्छा माहौल होता है। तो ये इसलिए है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फैमिली को खूबसूरत बनाया है कि अगर औरत में उन इमोशंस की कमी होती ना, तो उसका रवैया भी उस दोस्त जैसा होता कि जो अपने काम से लग जाता, भाई तुम बीमार पड़े रहो। उसमें इमोशंस की ज्यादती इसीलिए है कि वो अपने इमोशन का उस वक्त मर्द के लिए इजहार करे जिस वक्त मर्द को उन इमोशंस की जरूरत है। तो ये है हाइपोथेटिकल एग्जांपल। और जो रियल टाइम एग्जांपल है वो भी मैं बता देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि एक मर्तबा आज से कोई
तकरीबन 10 साल पहले मैं यूएस में एक कोर्ट में गया और कोर्ट में एज ए ज्यूरर मेरा ज्यूरी सर्विस के लिए इंतखाब हुआ। वहां केस था डोमेस्टिक वायलेंस का, और डोमेस्टिक वायलेंस में जिस बंदे को पकड़ा गया था उसके खिलाफ काफी गवाहियां मौजूद थी कि उसने अपनी बीवी के पंच मारा है और थोड़ा सा ब्लीड बीवी को हुआ। तो ज्यूरी सर्विस का मतलब अमेरिका में होता है, आई डोंट नो आप कितनी फेमिलियर हैं उससे, तो जो 14 बंदे होते हैं ज्यूरी बॉक्स में, वो फैसला करते हैं कि भाई बंदा मुजरिम है या नहीं है। तो सारे गवाह, सारे सबूत सुनने के बाद हम लोगों को जज के कमरे में भेज दिया गया। मैं उसमें शामिल था, बाकी सब गोरे थे, औरतें भी थी, मर्द भी। अब हमें वो सारे जो सबूत थे वो दोबारा देखने थे। तो उसमें जो मर्द थे वो सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक थे कि हाँ भाई पंच तो लगा है, लेकिन एक पंच की वजह से बंदा 3 साल जेल में जाए ये नाइंसाफी है। लेकिन जो औरतें थीं वो ये कहनी थी कि ये कैसे मुमकिन है कि उसने पंच मार दिया, उसको सजा मिलनी चाहिए, वो 3 साल क्या 4 साल, उसको 5 साल उसको जेल होनी चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मर्दों ने दलील देकर उनको कायल करना शुरू किया तो सारी की सारी औरतें मर्दों के कैंप में आ गई और इत्तेफाक ये हुआ कि ये बंदा गिल्टी नहीं है और उसको छोड़ दिया गया। अब आप ये देखें कि एक ही वाकया है, एक ही तरह के सबूत है, उन दोनों सबूतों को समझने की जो बुनियाद है वो बिल्कुल अलग अलग है। कुछ लोग उसको इमोशंस की बुनियाद पर समझ रहे हैं और कुछ उसको रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझ रहे हैं, और जब रैशनैलिटी की बुनियाद पर समझने वालों ने इमोशंस की बुनियाद पर समझने वालों को कायल किया तो वो फौरन कायल हो गए। तो ये रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस मेरा अपना है, मैं उसको बयान कर रहा हूं। तो इसीलिए भी 2 औरतों की गवाही मांगी गई है एक मर्द के मुकाबले में। अच्छा हजरत, मैं सिस्टर ने जो बात की है ना, मुझे बड़ा अजीब ये चीज लगी कि उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया है। अगर हम लोगों ने तो सुन लिया है, अगर सुनने वालों ने भी सुना हो तो उनको जब आपने बताया ये चीज, वो कहते हैं मैं तब इस पर एतराज करती जब वो कुरान के अंदर या हदीस के अंदर लिखा होता है, क्योंकि वो एक फैक्चुअल नेचुरल चीज है, लिहाजा मैं उसको मर्दी मानती हूँ और उसको मर्दी मान के चल रही। मुझे फिर ये चीज समझ आ रही है कि इसका मतलब है कि जो एतराज वाली चीजें हैं, यानी जो इस्लाम ने कह दिया है, उसको मर्जी मानने की बजाय या समझने की बजाय वो उस पर एतराज है, उनको वो दिक्कत है। अब अल्लाहु आलम जी, मैं तो हुस्न ज़न रख रहा हूं। ये डिस्टिंक्शन तो बनता ही नहीं ना सेंस इसका कि जो कुरान लिखा होता तो मुझे एतराज होता। जब आप खुद ही मान रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज को बनाया और हर चीज का खालिक है, तो फिर कुरान में लिखा हो ना लिखा हो तो एतराज तो अल्लाह पे बनेगा ना। जी, तो आप अगर मान रहे हैं कि अल्लाह ताला ने, तो मैं भी मान रही हूँ, हर चीज़ को बनाया, आप भी मान रहे हैं, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट फ़र्क है, मेरा नज़रिया और है, आपका और है, मेरा अभी चेंज हुआ है। मैं आपसे ये सवाल रखती हूँ, अगर मैं ये इस हदीस को भी मान लेती हूँ, ठीक है, नाक़िसुल अक़ल नहीं, तो वो इसलिए कहा गया। अगर आप औरतों के राइट्स पे बात करते हैं, तो इस्लाम में औरतों के राइट्स तो कम किए गए हैं, फिर आप ये भी मान लें। नहीं, किसने कह दिया कि औरतों के राइट्स कम तो किए गए हैं? किसी भी चीज की कमी जो है वो आपको कैसे पता चलती है? ज्यादती से पता चलती है ना, कि एक तरफ ज्यादती है तो दूसरी तरफ कमी होगी, राइट? जी, ज्यादती। अच्छा, जी, कमी और ज्यादती को जब आप कंपैरिजन करेंगी तो तभी आपको पता चलेगा कि ये कम है वो ज्यादा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं आप, कि अगर दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हो, दो बिल्कुल अलग अलग डोमेन हो, मतलब आप ये कहें कि ये जो तरबूज है ना, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की 500 जीबी से बड़ा है, क्या ये कंपैरिजन सही होगा? नहीं, बिल्कुल अलग अलग चीज है ना भाई। तरबूज को आप कंपेयर करेंगे दूसरे फलों से, ना कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी से, दो अलग अलग चीजें हैं। तो अपने अपने डोमेन में मर्दों को जो उनके हुकूक है वो दिए गए, औरतों को जो उनके हुकूक है वो दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मर्दों को ज्यादा हुकूक दे दिए गए, औरतों को कम दे दिए गए। हाँ, कुछ चीजों में होल्ड ऑन सुन लीजिए, कुछ चीजों में कि जिनका ताल्लुक मसलन डिसिप्लिन से है, जिनका ताल्लुक मसलन घरदारी चलाने से, मसलन आपस में इख्तलाफ हुआ कि भाई मामला किस तरीके से सुलझाए, तो जो लास्ट वर्ड है वो उसका होगा जो सरबराह खानदान है। किसी एक ना एक को सरबराह खानदान होना पड़ेगा। तो खुदा ताला ने सरबराह खानदान किसको बनाया? वो मर्द को बनाया, और मर्द को उसकी जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से, और इसी तरीके से कुरान ने बताया कि वो बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम, कि वो चूंकि बाहर जाकर काम करते हैं, घर के ऊपर खर्च करते हैं, ये सारी चीजें हैं, यानी वो मेन रिसोर्स प्रोवाइडर हैं, इसलिए फिर उनकी बात लास्ट बात होनी चाहिए। ये
قرآن کا کانسیپٹ ہے. اب مجھے بتائیں کہ کون سا نظام, اگر فیملی ایک نظام ہے تو کیا کوئی نظام بغیر ہائرارکی کے چل سکتا ہے؟ نہیں. اس ہائرارکی میں کسی ایک کا سپیریئر ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے. تو بس بات ختم ہو گئی, پھر کس بات پر ہے؟ مجھے تو جب اس بات اب یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے کہا جی, اب یہ کہنا کہ عورتوں کے حقوق کم ہے, ایسا نہیں ہے جی. تو مرد کو تو مارنے کی اجازت ہے, بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی, بیوی کو تو نہیں ہے. ٹھیک, اب آپ نے ایک دوسرا مسئلہ کر لیا. اگر اس کو شوہر کر رہا ہے ٹھیک 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 سیم وہی کام کر رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں نا اگر ڈومین سیم ہوگی تو یہاں ہاں تو ڈومین سیم آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہائرارکی کو آپ نے تسلیم کر لیا, ٹھیک ہے. آپ کے ملک میں, آپ انڈیا کی ہیں پاکستان کی ہیں؟ پاکستان کی. صدر میرے خیال سے عارف الوی ابھی بھی ہیں, باقی ہیں یا نکل لیے؟ جی جی ہیں. اچھا, تو صدر صاحب پر اگر آپ کیس کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. کم سے کم انڈیا میں تو نہیں کیا جا سکتا پریزیڈنٹ کے اوپر, ہائرارکی کی وجہ سے کیس نہیں کر سکتے آپ. صدر کر سکتا ہے. نہیں, صدر پہ بھی نہیں ہو سکتا, پاکستان میں بھی نہیں ہے. پاکستان میں بھی نہیں ہو گورنرز سکتا. پہ صدر پہ ایکسیپشنز ہے. جی, اب مجھے بتائیے کہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں بھی جو ہائرارکی میں جو سب سے اوپر ہے پریزیڈنٹ, آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتی, وہ کر سکتا ہے. کیوں؟ ہائرارکی مینٹین کرنے کے لیے. اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے کسی بھی شخص کو کہ بھائی چلو جی صدر صاحب پر کیس کرو, ہر ایک آدمی صدر پہ کیس کرے گا. کبھی صدر جو ہے راولپنڈی کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی پشاور کی عدالت میں بیٹھا ہوگا, کبھی جہلم اکیڈمی پہ بیٹھا ہوگا, تو اس کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. تو اس لیے جو ہے اس میں مفتی صاحب میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سسٹر جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مطلب عورت کو کیوں نہیں ہے حق مارنے کا. تو بہن آپ ذرا اپنے بھائی پہ ذرا ٹرائی کر لیں, یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری ہے, آپ جیت ہی نہیں سکتی ہیں مرد سے مارنے کے. میری بہن سسٹر کو بات کرنے دیں. سسٹر صبا ان کو بات کرنے دیں. سسٹر کو بات کرنے دیں. جی سسٹر بات کریں آپ. جی میں یہ کہہ رہی تھی, دیکھیں آپ ڈیمانڈ بھی وہ کریں کہ جس کا کوئی سلوشن. اور سسٹر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی عورت کو حق ہونا چاہیے, تو اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ فائٹ آپ جیت سکیں گی فزیکلی, تو آپ جیت بھی نہیں سکتے نا بہن. تو ہمیں رائٹس دیے گئے ہیں جو قرآن میں اللہ نے ہمیں جس طرح پرووائڈ کیے کہ اگر کوئی مرد آپ سے زیادتی کرتا ہے, آپ کا شوہر, آپ کا بھائی, آپ کا باپ, کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, فزیکلی آپ کو مارتا ہے, ہارم کرتا ہے, تو آپ کے پاس اسلام نے خود قانون دیا کہ آپ اس کو کیسے اس فائٹ کو جیت سکتی ہیں. اگر ہاتھا پائی کرنی ہے تو یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری, بلکہ آخر میں آپ کو زیادہ پٹیاں لگ جائیں گی میری بہن. تو ڈیمانڈ بھی آپ کوئی ایموشنل بیٹھ کے کریں. چلے مطلب اسی کو لے لیں سسٹر سوا, اسی کو لے لیں کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی دیکھو میں تمہیں ماروں گی, تم مجھے مارو, شوہر کے ساتھ آپ کا یہ کانٹریکٹ ہو جائے. تو جب آپ ماریں گی نا تو اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی, لیکن جب وہ ہاتھ چھوڑے گا نا تو پتہ چل جائے گا آپ کو. تو نہیں ہے نا, جو فزیولوجیکل جو ڈفرینس ہے وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا نا. اچھا میں اس پہ نا ایک بات, میں اس پہ تو میرا ڈیسیژن ہے, لیکن نہیں وہ کہہ رہی ہیں, ہاں رائٹ, وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھی رائٹ ملنا. اچھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر مرد کو ملا ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے. میں عرض کر دیتا ہوں, میں اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں. سسٹر کا جو بیسک جو پریمیسز ہے وہ یہ ہے. کیسر بھائی بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں بڑا کیسر بھائی پہلے آپ کر لیں, کیونکہ آپ بھی کافی دیر سے خاموش ہیں. یعنی اچھی بات ہے, میں آپ کے انڈر کارڈ میں آ جاؤں گا اس طرح سے. مین ایونٹ آپ کا ہو جائے گا. سسٹر صبا السلام علیکم, میں کیسر عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ مرد کو حق ہے عورت کو مارنے کا, آپ کو پتا ہے یہ حق کیوں ہے؟ مجھے صرف آیت پتا ہے. ٹھیک ہے, آیت 434 ہے. اور اس آیت میں مفتی صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس صورت میں مارنے کا حق ہے؟ کیونکہ میں نے جن علماء سے پوچھا تھا انہوں نے مجھے سسٹر کیسر بھائی نے کچھ پوچھا ہے, ان کو دیکھ لینا. میں آپ کی طرف بڑے غور سے آبزرو کر رہا ہوں آپ کو. کیسر بھائی کو جواب دے دیں جو پوچھ رہے ہیں وہ. جی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ 434 ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34. یہی گھوم پھر کے سامنے آتی ہے بار بار. ہیئر از اے سچویشن کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے جو مرضی کرے, جب اٹھا کے آپ نے مارنا شروع کر دیا. تو سوال میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں, نشوزہن,
یہ ایک بڑی پرٹیکولر فریز ہے جو حدیث میں بھی استعمال ہوئی ہے. بات ہم کرتے ہیں, اور میری پوری بات سنیے گا, اس کے اینڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ عورتیں ہیں جو کہ گمراہی کرتی ہیں, یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ کی جو عزت ہے اس کی حفاظت نہیں کرتے. یہ پیچھے بات لکھا ہوا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں بیسکلی اچھی ہوتی ہیں, جو حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. جب ہسبینڈ پاس نہیں ہوتا وہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے اس کی عزت کی, اپنے نکاح کی حفاظت کرتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہے کہ وہ عورتیں جو سرکشی کرتی ہیں, یعنی کہ وہ خیانت کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کی امانت میں, اس کا بیڈ کسی اور مرد کے ساتھ شیئر کرتی ہیں یا کہیں اور انہوں نے تعلق بنائے ہوئے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتی ہے نا, اس سے بات کرو, سمجھاؤ اسے. پھر بھی باز نہیں آتی, بستر جدا کر لو. پھر بھی باز نہیں آتی, اس کے بعد پھر آگے مارو. اور پھر اگر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو کبھی تم بہانہ بھی نہ ڈھونڈو اس کو تانا دینے کا. اب یہاں پہ جو سٹیجز ہیں اس میں یہ ہے کہ جب بات آتی ہے اس کو سمجھانے کی, تو اس عورت کے پاس خلا کا حق ہے, وہ خلا نہیں لیتی. وہ کیا کرتی ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کی عزت نارام کیے رکھتی ہے, ایک بوائے فرینڈ بنائے رکھتی ہے, اور یہ ایک ضد کرتی ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہ کے ایسا کروں گی. پھر وہ اسے بستر جدا کرتا ہے, اور وہ پھر بھی کہتی ہے میں خلا نہیں لے رہی, حق میرے پاس ہے, میں لے نہیں رہی, میں یہیں پہ رہ رہی ہوں, تمہارے گھر میں رہ کے سارا کچھ کروں گی. مجھے اس کے بعد آگے, اور وہ جو مارنے کا ہے اس کی بھی کئی طرح کی اس کی تشریحات ہیں. بہت سے لوگ اس کو فزیکل مارنا سمجھتے ہیں, بہت سے لوگ فزیکل نہیں مارنا سمجھتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اسٹیج پہ تو پراپر پھینٹی بھی جسٹیفائی ہو جاتی ہے کہ ایسی عورت جو ایسی حرکت کر رہی ہے. ناؤ, اور اس کے بعد بھی ہے کہ اگر وہ پھر اپنا راستہ ٹھیک کر لیتی ہے تو آپ نے اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے, بہانہ نہیں ڈھونڈنا ہے آپ نے. اب آپ یہ آیت نا کسی نان مسلم کپل کے پاس لے جائیں, ملحدین کے پاس لے جائیں کہ کسی ملحد کی بیوی ایسی حرکت کر رہی ہے, اور اس کو بتائیں کہ یو کے میں انہوں نے ایوریج, برطانیہ میں ہر ہفتے انہوں نے ایوریج 2 عورتوں کا قتل ہوتا ہے ان کے سابقہ شوہروں یا ان کے سابقہ بوائے فرینڈ کے ہاتھوں کے. جب ہمارا ریلیشن شپ تھا تو تم نے بے وفائی کی تھی, مجھے چھوڑا تھا اور کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ صرف یو کے اسٹیٹس ہیں, بہت سے ملکوں کے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. کہ تمہیں کیا اچھا لگے گا کہ تم ایسی حرکت کر رہی ہو تو تمہارا ہسبینڈ آ کے تم سے بات کرے, بیڈ جدا کرے, یہ پروسیس تمہیں اچھا لگے گا, یا کھینچ دے, جو ہی دیکھے نا تمہیں ایسا کرتے ہوئے وہیں پہ پھڑکا دے, کہ 434 تمہیں اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ What do you think? اور یہ اس میں کوئی جنرل پرنسپل نہ لیجیے گا, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہی بات کہا ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں عورتوں کو مارو سوائے یہی سرکمسٹانسز جو 434 کے لکھے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیے, اپنے بھائی کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کے گھر کی عزت کرے, وہ ہمارا بھائی ہیں, ان کے بیچارے پرسنل ریلیشنز کو ریموو کرتے ہیں کسی بھی آدمی کو, کہ جس کی بیوی ایسے کر رہی ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو اتنی عزت دو کہ اس حرکت کے باوجود اس سے بات کرو, پھر بستر جدا کرو. پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں جاؤں گی بھی نہیں اور تمہارے گھر میں ہی رہ کے کسی اور مرد کے ساتھ منہ کالا کروں گی. What should be the response? اسلام میں تو زنا کی سزا اس کو مار دینا. میں اس طرف آتے ہیں, اس طرف میرے سوال کا جواب دیجیے. نہیں, بات فلرٹ کی ہو رہی ہے, ابھی اس نے زنا نہیں کیا, اس کے تعلقات ہیں, ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہی ہے, وہ اس کی بات ہو رہی ہے. ابھی یہ دوسرے جو ہیں یہ تو بول رہے تھے کہ عزت خراب کی ہے. ایکسٹریم ایگزامپل دے رہا ہوں نا, اس نے یارانہ لگایا, کچھ بھی کیا ہے, یعنی کہ عزت کی حفاظت نہیں کی نا, جو قرآن نے کہا ہے کہ مرد کی غیر موجودگی میں اس نے حفاظت نہیں کی. واٹ ایور دی سچویشن. اب مجھے بتائیں اس کا کیا, اور اگر زنا بھی کر لیا اس نے تو یہ تو مرد کا حق ہے نا کہ وہ کورٹ جائے یا نہیں جائے. وہ نہیں جانا چاہ رہا, وہ معاملے کو اپنے گھر میں ہی سلجھانا چاہ رہا ہے, تو کیسے سلجھائے, وہ بیوی سن نہیں رہی ہے. اب بتائیں کیا کریں. کورٹ کے ذریعے کوڑے لگانا آپ کو منظور ہے, یا شوہر اگر اس کے ایک آدھ ہاتھ چھوڑنے سے معاملہ صحیح ہو جاتا ہو وہ منظور ہے؟ مجھے یہ منظور ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, لیکن پھر جب شوہر یہ حرکت کر رہا ہے تو ٹھیک. اب اس کا جواب, جی قصر بھائی, میں حالانکہ اس کا میں جواب دے چکا ہوں, اس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں گے قصر بھائی؟ اگر شوہر یہ حرکت کر رہا ہے. ہاں جی جی بالکل. اچھا, یہاں تک تو ہماری بات کلیئر ہوگی, کیونکہ عورت ایسا کرتی ہے تو پھر آپ یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ مرد کو حق ہے وہ مارے, بلکہ بتا دیا ہے کہ وہ رادہ سرکمسٹانسز. یہ بات کلیئر ہوگی ہماری؟ جی رائٹ. اب اگر مرد ایسی حرکت کرتا ہے تو عورت کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا؟ بڑی سمپل وجہ ہے کہ ہمیں جو سائیکولوجیکل سٹیٹس ہیں اور جو سائیکولوجی کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح کی
दुनिया में जहां पे भी ऐसा होता है कि किसी मर्द ने अगर गलत हरकत की है और उसकी औरत ने उस पर हाथ उठाया है, तो उसमें अल्टीमेट नुकसान औरत का हुआ है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो साइकोलॉजिकल सिमुलेशंस हैं वो ये बताती हैं कि इस तरह के इख्तियारात अगर औरत को दे दें तो वो घर बच ही नहीं सकता, जबकि इस्लाम इस आयत में मर्द को इसलिए हुक्म दे रहा है कि घर बच जाए। इफ द कॉस्ट ऑफ दैट इज अ स्लैप ऑन द फेस, और उसके बाद फैमिली बच जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब औरत करेगी तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका आउटकम होगा कि वो घर टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकती। जी मुझे इजाजत है जी। जी जी सर। आमिर भाई एक सेकंड, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक जो बात है सिस्टर सभा वो क्लियर हो गई या नहीं? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चले तो फिर जरा बात मुनासिब होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इजाजत क्यों नहीं है, लेकिन अभी ये बात क्लियरली आप सिर्फ थप्पड़ मारने की बात करें, वहाँ पे उस आयत में लिखा है कि हड्डियां ना टूटे। ये कहाँ लिखा है? नहीं टूटेगी। आयत में नहीं लिखा है। ये आयत में कहाँ लिखा है? हड्डियां ना टूटे एक्स मुस्लिम की किताब में लिखा है। मतलब बहुत ज्यादा चोट है। अब वो आयत खोलने चले मुझे जी। आयत खोलें जी, हड्डियां दिखाएं जी उसमें से। हड्डियां दिखाएं भाई, आयत में हड्डियां नजर को दिखाना बहुत जरूरी है। जी सिस्टर सबा को शेयर एक्नॉलेज भाई आप शेयर कर दिए, मैं खुद फोन से हूँ। ये तो बड़ी मजे की सिस्टर ने बात कर दी है कि आयत में लिखा हुआ है कि हड्डियां ना टूटे। मुझे भी दिखाएं ताकि मैं फिर आगे से एहतियात किया करूं। जी दिखाएं आतिफ भाई, जरा वो आयत शेयर करें जरा, मैं फोन से हूं। जी अच्छा, वैसे पॉइंट नोट करने वाला ये है कि सिस्टर ने आधी वाली बात, अकल वाली बात से स्टार्ट किया, फिर ऑल ओवर द वो प्लेस फैल गया कि वुमेन राइट्स हो गया, और उसके बाद मार हो गया। अब ये वो असल में स्ट्रीम कॉमन जितने भी एतराजात है ना आमिर भाई, वो सारे कुछ अब आपके सामने एक एक करके सामने सारे आएंगे, लेकिन आप अगर इनसे रेफरेंस मांगे तो वो आगे से कह रही हैं कि मुफ्ती साहब जरा वो आयत बता दीजिए, या आमिर भाई वो हड्डी वाली चीज बता दीजिए। कोई बात सिस्टर ने डबल चेक किया असल में इसमें मैं सिस्टर सभा से ना मुझे वो जो लग रहा है, आयत जरा ले आए सामने। एक तो ये है, आयत सामने आ जाए। दूसरा ये है सिस्टर अलीना का जो, हाँ सिस्टर अलीना का जो कंसर्न है वो मैं दूर किए देता हूँ। असल में सिस्टर होती है 7-7 8-8 घंटे की स्ट्रीम, उसमें स्क्रिप्ट मिक्स हो जाती है, नहीं पता चल रहा होता कि किस वक्त क्या बात की गई थी। वो प्लीज आप थोड़ा समझा करें इस चीज को। मैं वही पूछ रहा था। जी जी मैं आप मुझे बताएं जरा एक बात बस। चलो ठीक है, आयत आ गई, चलो बाद में बात करते हैं। मैं भी आई नहीं, पहले आप नहीं आए। अच्छा हाँ, मैं वो बोल रहा था सिस्टर सबा, आप मुझे बताएं आप कभी इनके चैनल पे गई हैं, मतलब एज एन कॉलर? जी गई हैं, वो बता रही थी। जी अच्छा, तभी यही बात है, वहां पे थोड़ा सा उनका वो ईगो हर्ट हो गया है। जी भाई, इसको थोड़ा सा जूम करें, इसको जूम करें। वो इसमें हड्डियां देखनी है, हड्डियां दिखाएं जी कोई। अगर रान या चांप मेरी फेवरेट है भाई। जी 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 मैं हजरत विंग्स भी बड़े शौक से खाता हूँ। वो तो मेरे भी फेवरेट है आमिर भाई, वो नहीं, वो मुझे मिलेंगे, मैं उस पर लड़ाई करूंगा। चले ठीक है, वो आपके। आप लोग मुझे नॉन मुस्लिम समझ रहे हैं? नहीं आपको नहीं कह रहे हैं। आप क्यों बुरा मान रही हैं? हम आपस में मजाक कर रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट खाने की तैयारी कर रहे हैं सिस्टर, आप टेंशन न लें। नहीं, मैं सिस्टर के साथ हूँ, मैं अपनी बहन के साथ हूँ, मैं इनके साथ बैठी हूँ, आप बेफिक्र रहें, हम दोनों बहनें काफी रहेंगे। जी सही बात। नहीं मुझे आपसे यही मसला है। सिस्टर अभी हड्डियां नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे, अभी हड्डियां निकलेंगी, मुझे समझ आ गई है सिस्टर, आप टेंशन न लें। आप इधर इमोशनल नहीं चलते, इधर रैशनैलिटी चलती है, बेफिक्र हो जाए। जी अब इसमें आप बताएं कि इतना मारो कि हड्डियां ना टूटे, ये आयत में कहाँ लिखा है? जी थोड़ा जूम करें आतिफ भाई, जूम करते हैं। जी जी हजरत सिस्टर जूम ही नहीं हो रहा है, जूम कर दें जी। आतिफ भाई जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसे दिख तो रहा है ना, जूम तो है थोड़ा सा। नहीं ना, जूम उनकी ख्वाहिश पूरी करें। नहीं वो जितना कंट्रोल हो सकता है, कंट्रोल प्लस करें, हो जाता है आतिफ भाई, कंट्रोल प्लस। अच्छा, जब तक वो हड्डियां निकलती हैं, वो एक बड़ा जबरदस्त सा कॉमेडी का शेर है कि ए दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है, हड्डियां ही हड्डियां रह गई, तेरा गोश्त कहाँ है। तेरे जिस्म में सिर्फ हड्डियां हैं, तो गोश्त कहाँ है।
अच्छा बात। अच्छा जी, ये आयत नंबर क्या था इसका? यही है जी 430। हाँ जबरदस्त, ये इतना आगे जूम ठीक है ठीक है जी। ठीक है ठीक है जी सिस्टर। जी भाई, अब इसमें इसको थोड़ा सा नीचे करें, चूंकि अरबी में है, वो कहेंगे कि भाई मैं अरबी नहीं जानती, थोड़ा उसको इंग्लिश का ट्रांसलेशन लेकर आए। ये आगे बस सिस्टर सबा, हाँ सिस्टर सबा थोड़ा ये वही थोड़ा है, कुरान.com जो वो ज्यादातर एक्स मुस्लिम दिखाते हैं ना, ये वही है। सा बस बस आ गया। चले अब इसमें जो है बताइए हड्डी का लफ्ज। अब इसमें भी जो इंग्लिश है वो बहुत बारीक है और मेरी आई साइट वीक है, तो आप पढ़ दें, मैं ओहो, ट्रांसलेट कर देती हूँ। चलो, men are the protectors and maintainers of women because Allah has made one of them excel over the other and because they spend out of their possession to support them. Thus righteous women are obedient and guard the rights of men in their absence under Allah's protection. As for women of whom you fear, नीचे करें, rebellion, admonish them and remain apart from them in beds and beat them. Then if they obey you, do not seek ways to harm them. Allah is exalted great. जी कहीं बोल नहीं देखी, हड्डी खा गया मैं शायद चबा के। बताइए कहाँ बोनलेस है? है मेरे, बोनलेस कढ़ाई है। मतलब तो यहाँ पे मुझे थप्पड़ भी नहीं दिखा है। तो वो ये तो तो आप मरवा, वो तो आप खुद को मरवा रही हैं ना सिस्टर, वही तो हम कह रहे हैं। तो आप बताएंगे फिर ये जो लोग नहीं हम नहीं बताते ना सिस्टर। हजरत जरा मुझे यहाँ से मौका दीजिएगा, क्योंकि मैं सिस्टर हम नहीं बताते होते, हम एतराज सुनते होते हैं। आपने जो बोन्स का यहाँ पर कहा वो यहाँ नहीं मिला सिस्टर, ये किस एक्स मुस्लिम ने आपको बताया है, जरा ये थोड़ा बताइएगा। हैं जी सर आमिर भाई, एक ही बोनलेस एक्स मुस्लिम है? हाँ बिल्कुल एक ही है, एक ही है बोनलेस। वही हाँ, स्पाइनलेस तो सारे हैं हजरत, लेकिन इससे पहले ब्रेनलेस भी सारे ही हैं, ब्रेनलेस भी सारे ही हैं। जी आमिर भाई, इससे पहले कि गुफ्तगू थोड़ी सी डिले हो जाए, मैं सिर्फ आपको असिस्ट करते हुए चाहूंगा कि आप इनसे पूछें कि जो ये कह रही हैं कि इसमें थप्पड़ भी नहीं लिखा हुआ, तो थप्पड़ का दावा हमें से किसने किया था कि लिखा है कि थप्पड़ मार लो वहां पे? आयत में लिखा हुआ नहीं। वैसे मैंने आपसे उसके जी मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि इस लफ्ज की भी बहुत ज्यादा तशरीह की गई है, और एग्जाम्पल में मैंने कहा कि अगर एक औरत मुसलसल ये हरकत किए जा रही है, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी आगे, और उसके बाद अगर एक थप्पड़, एक स्लैप ऑन फेस से अगर वो खानदान बच जाता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि थप्पड़ मारें, आप मुक्का कर लें, एक लात कर लें। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं सॉरी, मेरा बहुत देर का सवाल फंसा हुआ है, मैं नहीं निकल पा रहा किसी तरीके से। अच्छा सिस्टर सबा, ये है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये हुजूर की कैसर भाई की दोस्तों की मौजूदगी में मैं आपको सिंसियर समझ रहा था, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा हुस्न ज़न खत्म हो गया हुआ है। एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि ना जो आपने कहा वो उस आयत में से निकला है, खुद फिर आप कह रही हैं थप्पड़ भी नहीं निकल रहा, समझ से बाहर है। फिर क्लेम क्या है, फिर कहना क्या चाह रही हैं? मैंने नहीं थप्पड़ चले, हड्डियां तो नहीं ना निकली, हड्डियां आपने डाली थी ना, वो तो नहीं निकली। हड्डियां नहीं निकली तो फिर जी मारने का हुक्म है, मारने में तो हड्डियां तोड़ना आ गया। अच्छा मारने में क्या आ गया? हड्डियां तोड़ना आ गया, हड्डियां तोड़ना आ गया। अच्छा अब इसी को लेकर चलते हैं, मुझे जरा मौका प्लीज दे दीजिएगा जरा प्लीज। अच्छा अब लेकर चलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जो बेस था ना जहां से कैसर भाई ने बात की थी, मैं वहीं से बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पुलिस है एक स्टेट के अंदर, आप जो आपका सवाल था ना बेस, वो ये थी कि जी मर्द को इख्तियार दिया गया, मुझे क्यों इख्तियार नहीं दिया गया? और फिर आपने कहा था जी मर्द अगर करेगा तो उसका क्या मामला होगा, क्या नहीं होगा। तो हायरार्की सिस्टम को समझाते हुए हजरत ने आपके सामने एक बात रख दी जिसको आपने मानने से इनकार नहीं किया। आपने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उसे इनकार नहीं करती, होना चाहिए। सिस्टर मैं आपसे पूछता हूँ, जो पुलिस है, पुलिस ये एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है? जी। अच्छा उस क्रिमिनल को धक्का भी दे सकती है, नीचे भी गिरा सकती है? लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, पुलिस की बात करो ना, पुलिस लॉ के अकॉर्डिंग ये कर सकती है। अच्छा अगर वो आगे से थोड़ी मुजाहमत करे या हिलजुल करे तो उसको मुक्के ठुड्डे नीचे घुमा के गिराना, जिस तरह हम वीडियोस में देखते हैं, लॉ के अकॉर्डिंगली उसको काबू करने के लिए पुलिस उसको हथकड़ियां पहनाने के लिए कर सकती है? ये पंजाब पुलिस करती है, मैं तो इसके हक में नहीं हूं। तो सिस्टर मैंने जो पूछा है आपसे, आप फिर मुझे वही इस जगह पर कह रही हैं। आप जवाब का जवाब दें, जो है लॉ के अकॉर्डिंगली पंजाब पुलिस करती है या पश्तो करती है? सिस्टर जवाब देना मेरी बात का। हाँ जी, पेश किया जाता है। मैंने मेरा सवाल क्या पूछा है, मैंने सवाल क्या पूछा है आपसे? पुलिस ही मार सकती है, नहीं मार सकती।
میں نہیں ایک منٹ ہاں چلیں اب آپ نے کہا نہیں مار سکتی اب میں آپ کو سچویشن دیتا ہوں ایک چور ہے وہ بھاگا ہے پولیس اس کو چیز کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا پولیس چیز کر رہی ہے اب وہ ایک جگہ پہ جا کے چھپ جاتا ہے پولیس اس کو نکالنے لگی ہے وہ نہیں نکل رہا پولیس پکڑنے جاتی ہے اس کو پولیس کو مارتا ہے ٹھیک ہے آگے سے ان کو مارتا ہے دھکا دیتا ہے پولیس اس کو زبردستی پکڑ سکتی ہے کہ نہیں لا کے اکارڈنگلی اس کو گرا سکتی ہے پکڑ سکتی ہے پکڑ سکتی ہے اس میں اس کو ہو سکتا ہے دھکا بھی مارنا پڑے ہو سکتا ہے پنچ بھی ایک مارنا پڑے تاکہ اس کو کام ڈاؤن کریں کر سکتی ہے جی ٹھیک ہے یہ لا کے اکارڈنگ ہوگا ہے نا ہاں ٹھیک ہے لا کے اکارڈنگ ہوگا کیا یہی کوئی کام کوئی سویلین کر سکتا ہے نہیں کیوں اس کے پاس رائٹ نہیں ہے ایگزیکٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ نے پولیس کو یہ لائسنس دیا ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے تھوڑا سا ایگریشن تھوڑا سا ہٹ پنچ یہ چیزیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور سویلین کو نہیں دیا اچھا جسٹ ٹو ایڈ عامر بھائی ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں پلیز منکسر پلیز جی سبا سسٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ لا جو ہے اس نے اسٹیٹ ہے اس نے اس کو یہ دیا رائٹ لائسنس دیا ایسے ہی ہے نا جی سویلین کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے لائسنس نہیں ہے ایسے ہی ہے جی ٹھیک ہے زبردست ہو گیا اسلام کے اندر نا جو اسٹیٹ ہے یا جو لا دینے کی یا انہیرٹ کرنے کی لا کی جو ترتیب ہے نا وہ قرآن اور سننا ہے ٹھیک ہو گیا ایک گھر کے اندر جب مرد کو انچارج بنایا جاتا ہے نا اس کو یہ لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ پولیسنگ کرتا ہے اپنے گھر کے اندر کون اچھے سے چل رہا ہے کون نہیں چل رہا ہے کیونکہ اسلام فیملی سسٹم کو مانتا ہے اسلام یہ مانتا ہے کہ جو گھر کے اندر معاملات لے کر چلے گا نا اس کا ذمہ دار وہ مرد ہے جو انچارج ہے حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتکم ہر تم میں سے شخص جو مرد ہے انچارج ہے وہ مسئول ہے اپنے گھر میں بسنے والی رعیت کا یعنی اس کی سٹیٹ ہے اس کا ہوم جو ہے چھوٹی سٹیٹ ہے جس کا وہ انچارج ہے ابھی اس کے لیے یہ کچھ رائٹس ہیں جو اس کو لائسنس کیے گئے ہیں سٹیٹ کی طرف سے جیسے اسلام ہے اب کیا کوئی سویلن پولیس کو مار سکتا ہے میں آپ سے سوال ہے سویلن پولیس کو مار سکتا ہے نہیں مار سکتا اسی لیے وہ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کو نہیں مار سکتی کیونکہ وہ اس گھر کے اندر ایز اے سویلن رہ رہی ہے اور وہ جو انچارج ہے وہ اس گھر کا پولیس مین ہے اس کا واچ مین ہے پوائنٹ نمبر 1 اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پولیس والے زیادتی کر دیں ٹھیک ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے مرد اگر زیادتی کر رہا ہے تو کیا عورت کر سکتی ہے تو کیا ہوگا اس کے لیے سٹیٹ موجود ہے جیسے پولیس والے اگر غلط کرتے ہیں تو ہم سٹیٹ کو اپیل کرتے ہیں لائر کو ہائر کرتے ہیں ایسے ہی عورت کے ساتھ جب مرد زیادتی کرے گا یا بے جا تنگ کرے گا یا بلا وجہ مارے گا یا بلا وجہ اس کو تنگ کرے گا یا اس کسی اور افیئر کرے گا عورت کے پاس کمپلیٹ رائٹ ہے وہ اپنی فیملی کو انوالو کر کے لائر کو انوالو کر کے اس پولیس مین کے خلاف کیس کرے اور فل فور اس کا لائسنس چھین لیا جائے گا اور اس عورت کو پروٹیکشن دی جائے گی دیٹس ہاؤ وی ایکسپلینز اٹ ٹھیک ہے جی ہاں زبردست تو اب اگر مان لیں کوئی شخص اپنی بیوی پر زبردستی ہاتھ اٹھاتا ہے یعنی غیر ضروری طور پر اس کو مار رہا ہے تو یہ عورت کا حق ہے کہ وہ کورٹ میں جا کر شوہر کے خلاف شکایت کرے اور چاہے تو وہ خلا لے لے سیپریشن لے لے جی اب بتائیں مسئلہ حل ہو گیا چلیں تو اب دیکھیں چونکہ ٹائم بہت ہو گیا آپ کے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے مجھے لاسٹ کالر بھی لینا ہے 3.5 گھنٹے ہو گئے آج کی اسٹریم شروع ہوئے تو میں آپ سے ایک گزارش کروں گا وہ یہ کہ میں گزارش اس سے پہلے بھی کی ہے اور وہ یہ کہ آپ ان مرتدین کے چینلوں پر جانا چھوڑ دیں یعنی ایون اگر یہ ریکمینڈیڈ اس میں آ رہا ہے تو بھائی ہزاروں ویڈیو آتی ہیں اگر ایک آدمی یوٹیوب پر آتا ہے تو بس مستقل ویڈیو آتی رہتی ہے ریکمینڈیشن میں تو ہم سب تو نہیں دیکھتے نا تو آپ کو ایسی جگہ پر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا ایک عزت دار انسان مرد یا عورت وہ کبھی ایسی جگہ نہیں جائے گا جہاں جاتے ہوئے اس کو ایسا لگے کہ یار یہاں میری عزت کی نیلامی ہو جائے گی یا میرا سامان لٹ جائے گا مثلا ایک جگہ ہے ایک علاقہ ہے جس میں چور ڈاکو جو ہے وہ رات ہوتے ہی سڑکوں پر چلنے لگتے ہیں اور انسان محفوظ نہیں ہے آپ کبھی بھی نہیں جائیں گی رات میں تو بھائی یہ جو مرتدین ہے نا یہ ڈاکو ہیں اور ایسٹ آپ کے پاس ہے وہ ایسٹ ہے ایمان
تو آپ اس علاقے میں جائیں کیوں کہ جہاں پر چور ڈاکو آپ کے ایسٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سمپل سی بات ہے. اب دیکھیں آپ اتنی دیر سے آپ سے گفتگو ہوئی ہے, بڑی تسلی کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, سارے سوالات جو بھی سوالات آپ کے تھے اور بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی اور وقت انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے, لیکن حدیث ہو گئی, آیت ہو گئی اور ویمن رائٹس, بہت سارے سوالات کا آج آپ کو جواب مل گیا, جس سے ایک چیز ثابت ہوئی وہ یہ کہ ان لوگوں نے جو آپ کے دماغ میں ڈالا تھا وہ غلط تھا. دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کو سب کچھ پتا نہیں ہے, رائٹ, جبھی تو یہ سوال آیا نا, یہ شک آیا. اگر آپ کو علم دے دیا جائے اور وہ علم آپ حاصل کر لیں تو یہ سوالات اور یہ شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں نہ آئیں. تو جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی شبہ آئے تو آپ پہلے اپنی اس اگنورینس کا اعتراف کریں کہ یار مجھے پتا نہیں ہے. That's very good. اسی لیے آپ بچی ہوئی ہیں کہ بھائی مجھے ابھی پتا نہیں ہے, میں کسی عالم سے پوچھوں گی, جب تک کہ مجھے اس کا سیٹسفائیڈ آنسر نہیں مل جائے گا میں پوچھتی رہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ایمان کو, اللہ اور اللہ کے رسول پر جو ایمان ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں. سوالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں, میرے ذہن میں بھی آتے ہیں, فیصل بھائی کے ذہن میں بھی آتے ہیں, ہر ایک آدمی کے ذہن میں آتے ہیں, ہم ریسرچ کرتے ہیں, ہمیں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنی آخری بات کروں گی. میں نے آپ سے یہی کہا کہ سوال آئے میرے ذہن میں نے اسلام نہیں چھوڑا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی عالم سے سوال کریں. میں پاکستان میں ہوں, میں آپ کو ریکارڈ کر کے ویڈیوز بھیج سکتی ہوں. میں کسی عالم کے پاس تو پہلی بار جاؤں گی نہیں, جیسے یہاں پر آج کل ریپوٹیشن. میں کسی خاتون کے پاس جاتی ہوں جو کہ عالمہ ہے, میں ان سے یہ سوال ابھی شروع ہی کروں گی, وہ میرے اوپر ٹیگ لگا دیں گے ایکسپشن کا. پھر میں تھوڑا آگے جاؤں گی, وہ میری ڈریسنگ پہ بات کریں گی. پھر وہ کہیں گی کہ آپ چلیے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا مسئلہ, میں سمجھ گیا. ہمارے لوگ جو تھوڑے سے بھٹک گئے, ہمیں واپس نہیں لانا چاہ رہا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. یہ کچھ انڈیویجولز کا ایک اپنا ذاتی معیار ہو سکتا ہے جو غلط ہے. ہم اس کو یہاں کسی بھی طریقے سے انڈورس نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کے اوپر جج کریں محض اس لیے کہ اس نے سوال کیا ہے. ہاں, اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس کی نیت کیا ہے. مثلا ایک آدمی کے انداز گفتگو سے, ایک منٹ جسٹ اے سیکنڈ لیٹ می کمپلیٹ, ایک آدمی کے انداز گفتگو سے, ہمارے پاس ایک سے ایک آتے ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ایک آدمی کے انداز گفتگو سے یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ آدمی سمجھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ اعتراض برائے اعتراض کے لیے آیا ہے, اور یہ اسلام چھوڑ چکا ہے یا اسلام مسلمان ہی نہیں ہے. مثلا بہت سے ہندو آتے ہیں تو پھر ہم اس کیس کو اس کے اعتبار سے ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی یہ پتہ چل جائے نا کہ 10% بھی ہمیں اس بات کا امکان ہونا کہ ایک آدمی مسلمان ہے اور اس کو واقعی جینیوئنلی کچھ سوالات ہیں, تو پھر ہم اس کو آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں. آپ کو جو ہم نے تقریباً 45 منٹ سے میرے خیال سے زیادہ ہی ٹائم دیا ہے, کیوں دیا؟ اسی لیے دیا نا کہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو یعنی آپ سمجھنا چاہتی ہیں. اگر مجھے شروع میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں سمجھنا نہیں ہے, آپ بھی ایکس مسلم ہیں, مرتد ہو چکی ہیں, اب آپ کو اسلام پر اعتراض کرنا, پھر دوسری طرح ٹریٹمنٹ کرتے. تو اس لیے کبھی ہماری جو اسٹریمز ہوتی ہیں اس میں کبھی چلی جائیں, آپ یہ کہ میرا سوال ہے, میں پہلے آپ کی اسٹریم میں آئی تھی, یہ اس کا جواب دیجیے, انشاءاللہ جواب مل جائے گا. لیکن عامر بھائی بہت سختی کی بات کرتے ہیں, میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں نے آج آپ سے سسٹر میں نے نہیں میں نے اس پہ آپ سے بات کی نہیں, وہ پتہ چل جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں, مجھے یہی لگا اور یہی ہو رہا تھا, اور کوئی بات نہیں, بحث مباحثہ سے الجھن نہیں ہوتی, بحث مباحثے سے آپ سیکھتے ہیں. میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا جس کو توجہ سے آپ نے سسٹر سننا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں بحث مباحثہ اٹ سیلف از ناٹ رانگ, یا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ہوتا ہے اس کجروی کا, جو کجروی نتیجہ بنتی ہے, اس سے الجھن ہوتی ہے. اچھا ایک چیز. دوسری چیز وہ تو آپ کو حضرت نے کلیئر کر دی. 2 چیزیں یہاں میں کہنا چاہتا ہوں جن پر آپ نے توجہ کرنی ہے. پوائنٹ نمبر 1, چونکہ آپ فیمیل ہیں تو میں آپ کو ایسی مثال دوں گا جو آپ کے ایکسپیرینس میں آنے والی ہو. ٹھیک ہے, لیڈیز کو نارملی کوکنگ کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو میں کوکنگ کی مثال دوں گا. آپ کوکنگ کے اندر نا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے صبا سسٹر کوکنگ میں؟ میں کوکنگ نہیں کرتی, سوری. نہیں, اچھا نہیں کرتی, مگر آئیڈیا تو ہوگا. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے؟ چلیں سسٹر لینا سے پوچھتا ہوں. دیکھیں جی, ایک لیڈی آؤٹ ہو گئی ہیں جی, دوسری لیڈی سے ہم پوچھنے لگے, دوسری سسٹر سے. جی سسٹر لینا, کیا ہوتا ہے سب سے امپورٹنٹ؟ اگر پروسیس کی بات کریں گے تو کوکنگ کے لیے آگ کا ہونا ضروری ہے, اور اگر ٹارگیٹ کی بات کریں گے تو ٹیسٹ. نہیں, آپ نے 2 عورتوں کو اس معاملے میں فیل کر دیا. آپ کتنے بڑے کوک ہیں بھائی؟
یہ ذرا سنیے, جب میں بولوں گا تو سب کہیں گے ہاں بات ٹھیک ہے. کوکنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ علینا سسٹر, آپ نے جواب غلط ہو گیا آپ کا. سسٹر صبا کو پتا نہیں, ٹیکنالوجی اسلام بھائی نے بھی جو جواب دیا وہ بھی نہیں. حضرت آپ ٹرائی کرنا چاہیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے آدمی کل والوں کے ساتھ. چلے میں ہی بتا دیتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ کوکنگ کے اندر جو چیز ہوتی ہے ریسیپی ہوتی ہے. ریسیپی کا ایک سٹیپ بھی مس ہوگا نا, ایک سٹیپ بھی, وہ چیز نہیں بنا پائیں گے جو آپ بنانا چاہتے ہیں. ریسیپی ٹارگٹ میں نے ٹارگٹ کیا بولا؟ سسٹر جانے دے, سسٹر جانے دے. نہیں جانے دے. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ جیت گئی. ساری خواتین ہماری جو بہنیں ہم سے جیت گئیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو کوکنگ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ریسیپی. ریسیپی آپ نے کبھی دیکھی ہے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اتنے چمچ یہ, اتنے چمچ یہ. ایک تو کوانٹٹی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے اس کی ترتیب, اس کی ٹائم لائن. سب سے پہلے یہ کریں, اتنی دیر تک پیاز رکھیں, اتنی دیر تک یہ کریں. یہ مثال میں نے کیوں دی ہے؟ یہ جو فیملی سسٹم ہے نا اسلام کا, اس میں جتنے رائٹس ہیں نا, جتنے رائٹس ایکسپلین کیے ہیں, آج دور میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی ریسپی خراب ہو چکی ہے, اسی لیے فیملی لائف میں ٹیسٹ نہیں ہے. یہ مثال اس لیے میں نے دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ مرد اپنے حقوق تھوپنے کی کوشش کرتا ہے, عورت اپنے حقوق تھوپنے کی کوشش کرتی ہے, بغیر اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور پھر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں. مرد یہ کہتا ہے کہ مجھے مارنے کی اجازت ہے, جبکہ عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا. مرد یہ کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے, جبکہ عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا. عورت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے میرے حقوق پورے ہوں, جبکہ مرد کو وہ قدر نہیں کر رہی, مرد کا احساس نہیں کر رہی, مرد کی غربت یا پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. اولاد کی تربیت میں وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی, ماں باپ بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے رہے. یہ وہ فیملی سسٹم کی ریسیپی اپسیٹ ہوئی ہے, جس وجہ سے ہمارے فیملی سسٹم میں ٹیسٹ نہیں ہے. جب یہ پہلا پوائنٹ تھا, جب سسٹر صبا یہ ریسیپی ٹھیک ہو جائے گی نا, اور اسلام نے فیملی سسٹم کو سموتھلی چلانے کے لیے اور ٹیسٹفل بنانے کے لیے جو ریسیپی دی تھی, جب وہ اپنے ٹائم پر اور اپنی ریشو کے مطابق آنا شروع ہو جائے گی نا, کوئی ایک بھی بندہ نہیں بچے گا جو کسی کا حق مارتا ہو یا کسی کا زیادتی کرتا ہو, کوئی نہیں آئے گا. پوائنٹ نمبر 1. تو یہ سٹیپس ہیں. دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتانی تھی, وہ امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ براہ راست دین کو پڑھیں, براہ راست, اور کنیکٹیوٹی پیدا کریں. افسوس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں مرد عورتوں کو پڑھا رہے ہیں, عورتیں مردوں کو پڑھا رہی ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایکس مسلمز جو عورتوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کبھی عورتوں کے جذباتی انحطاط اور اتار چڑھاؤ سے گزرے نہیں ہیں. تو یہ جو گیپ آیا نا, ایک جو سائیکالوجی میچ نہیں کرتی پڑھانے کی, اس میں دقت ہے. اسی لیے اسلام نے کہا تھا کہ عورتیں عورتوں کی تعلیم کریں تاکہ ان کے مسائل ان کو ان کے جذبات کے مطابق, نفسیات کے مطابق بتا سکیں. مرد مردوں کے مسائل کے اندر ان کو ڈسکس کریں تاکہ ان کے مزاج اور طبیعت کے مطابق لے کر چل سکیں. تو صبا سسٹر, میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جو متعلقہ خواتین ہیں, اور ایک کیس کی وجہ سے اپنے دل کو خراب نہیں کرنا یا بدمزہ نہیں کرنا, ڈھونڈے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. علینا سسٹر موجود ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے. بس میں اتنا ہی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے مسئلے کو سمجھا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی سسٹر صبا, آپ سسٹر علینا کے چینل سے جڑ جائیں, انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہو تو ان سے معلوم کر لیجیے گا, وہاں سے حل نہ ہو تو پھر ہم تک بات آ جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں, شکریہ, اللہ حافظ.